اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنی لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں۔ اپنی یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 12 اور سورہ ہود جاری ہے، جس کا آج ہم سیکنڈ لاسٹ رکوع پڑھیں گے، اور اس میں ہم حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور قوم فرعون جو باغی تھی، سرکش تھی، اس کا ذکر پڑھیں گے، اس کے انجام کے بارے میں پڑھیں گے۔ اور اس سے پہلے ہم نے مدین، حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم مدین والے، ان کے بارے میں ذکر پڑھ لیا اور آیت نمبر 95 تک پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 96 سے باقاعدہ آغاز کریں گے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی آیتوں اور روشن غلبے کے ساتھ بھیجا۔ اپنی آیتوں اور روشن غلبے کے ساتھ، آیتوں سے کیا مراد ہے؟ فرعون کے پاس بھیجا، الی فرعون و ملئہ، فرعون کی طرف اور سرداروں کی طرف۔ اور نزول تورات تو شروع ہی تب ہوا جب فرعون غرق ہو گیا تھا، ہم نے اس کی ڈیٹیل سورۃ الاعراف میں پڑھ لی ہے۔ تو یہاں پر جو آیات ہے اس سے کیا مراد ہے؟ بِآیاتِنَا، اس سے مراد معجزات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیے گئے تھے، یعنی متعدد انبیاء اور ان کی نافرمان قوموں کے عبرت آموز حالات سنانے کے بعد یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور فرعون کے ذکر سے ان تمام واقعات کا اختتام ہو رہا ہے سورہ ہود میں۔ یعنی اگلے رکوع میں بھی ہم یہی واقعے کی باقی کی ڈیٹیل پڑھیں گے اور سورہ کا اختتام ہو جائے گا۔ اب یہاں پر مراد سے جو آیات ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ تورات کی آیتیں تو ہیں نہیں، ٹھیک ہے، آیاتنا، ٹھیک ہے، اس سے مراد معجزات ہیں، ٹھیک ہے، اور وسلطان مبین، اور روشن غلبہ، اس سے مراد جمہور علماء کرام کے نزدیک آپ کے تمام معجزات میں جو سب سے بڑا آپ کا عظیم الشان معجزہ وہ عصا کا ہے، جو عصا اژدہا بن جاتا اور ضرورت پڑنے پر آپ کے دیگر کام بھی کرتا۔ لیکن وہ جو اژدہا بننے والا معاملہ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے، اور اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ اگلی صورتوں میں بھی آئے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سورۃ الاعراف میں اور قصص الانبیاء میں بھی اس کی ڈیٹیل پڑھ رکھی ہے۔ تو یہاں سلطان مبین سے مراد قوی دلائل اور برہان، وہ دلیلیں تو ہیں ہی ہیں جو حضرت موسیٰ کو عطا کی گئی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس سے مراد بعض علماء کے قریب وہ عصا ہے جس نے تمام جادوگروں کو اس وقت خاموش کروا دیا تھا جب مناظرہ ہوا تھا فرعون کے ساتھ، اور اس کی ڈیٹیل کا وقت انشاءاللہ آگے بھی آئے گا، پیچھے بھی گزر چکا ہے۔ یہاں پر جو آیات کی تفسیر ہے اسی میں رہتے ہوئے، میں اسی کے دائرے میں رہتے ہوئے بات کروں گی۔ الی فرعون و ملئہ فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشید، فرعون اس کے درباریوں کی طرف، تو انہوں نے فرعون کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا کام بالکل درست نہ تھا۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ فرعون کا کام بالکل ہی درست نہ تھا، اس سے مراد یہ کہ اس کا کوئی بھی کام، خواہ خدائی کا دعویٰ کرنا ہو، خواہ بنی اسرائیل کو اپنا محکوم بنانا ہو، غلام بنانا ہو، خواہ اس کا بیٹوں کو قتل کرنا ہو، خواہ اس کا حضرت موسیٰ کے ڈر سے طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھانا، اس وقت جب کہ بیٹے پیدا ہو رہے تھے، جون سا بیٹا جس گھر میں پیدا ہوتا وہ اس ڈر سے فرعون قتل کروا دیتا کہ کہیں یہی میرے خواب کی تعبیر تو نہیں ہے جو خواب اس نے دیکھا تھا کہ ایک چنگاری آئی ہے جو اس کے پورے گھر کو راکھ کر دیتی ہے۔ تو وہ چنگاری کی تعبیر جو اس وقت کے خوابوں کی تعبیر بتانے والے ہیں، انہوں نے چنگاری سے یہ تعبیر کیا کہ کوئی ایسا شخص آئے گا جو تیری سلطنت کو الٹا کے رکھ دے گا۔ تو اس نے اس ڈر سے کہ وہ شخص آئے گا، یعنی ابھی پیدا نہیں ہوا، تو جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کو، جو میل لڑکا ہوتا، مرد ہوتا، تو اس کو پیدا ہوتے ہی قتل کروا دیتا، اس ڈر سے کہ میری سلطنت نہ چھینی جائے۔ یہ کیسی بادشاہت ہے، یہ کیسی بڑائی ہے، یہ کیسا رب ہونے کا دعویٰ ہے جس کو اپنی سلطنت چھن جانے کا ڈر ہو اور ہر وقت ہی لگا رہے، اور اس کی وجہ سے وہ کتنے ظلم و ستم دن میں کرتا ہے۔
صرف اپنی اس بادشاہت، جھوٹی بادشاہت کو بچانے کے لیے۔ الغرض یہ کہ اس کی کوئی بھی چیز ایسی نہ تھی جسے اچھی نظر سے دیکھا جا سکتا، کوئی خصلت، کوئی عادت، کوئی اس کی اچھی عادت ایسی نہیں تھی جو عقل و دانش کے معیار پر پورا اترتی ہو۔ اور ایک اور بات آپ کو بتاتی چلوں، یہاں پر آیت میں مینشن ہے فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، تو انہوں نے پیروی کی کس کی؟ فرعون کے حکم کی۔ تو یہاں پر ہمیں ایک چیز سمجھنی چاہیے دور حاضر سے ریلیٹ کرتے ہوئے کہ فرعون کا جرم تو تھا ہی کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، تو عوام اس کے ساتھ جو اس کے ماننے والے ہیں وہ بھی کیوں غرق ہوئے، وہ بھی کیوں عذاب کا شکار ہوئے؟ وجہ یہی تھی کہ انہوں نے عقل کا استعمال نہیں کیا۔ یہاں پر جو فرعون کی مذمت تو کی جا ہی رہی ہے، لیکن قابل تأسف اس کی قوم کا طرز عمل بھی تھا، جس نے اس کے خدائی کے دعوے کو اپنی عقل سلیم جو اللہ نے انسان کو عطا کی ہے اس کے مطابق نہ جانچا نہ پرکھا، اور اندھے ہو کے اس کی تقلید کی، اس کی پیروی کی، اور انجام کیا ہوا اس رکوع میں پڑھیں گے ہم۔ یعنی وہ جس طرح ایک احمقانہ حرکتیں کرتا رہتا اور اس کی قوم اس کی باتوں پر عمل کرتی رہتی، اس کے احکامات پر، اور اس کی شانوں میں قصیدے پڑھتے رہتے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ خود تو جہنمی ہے ہی ہے، ہمیں بھی لے کر جائے گا۔ لہٰذا جس کی پیروی کی جائے اس کو چوز کیا جائے۔ ہماری نسبت محمد عربی ہونی چاہیے، ہماری نسبت محمد عربی کے صحابہ ہونے چاہیے، ہماری نسبت اولیاء ہونے چاہیے، ہماری نسبت انبیاء ہونے چاہیے، ہماری نسبت اللہ کا ہر نیک بندہ ہونا چاہیے۔ اسی سے نسبت رکھیں گے، اسی کی پیروی کریں گے تو بیڑا پار ہے، ورنہ ادروائز جو حاکم ہے وہ کوئی بھی، دنیاوی طور کی بات کروں تو حکمران کوئی بھی ہو سکتا ہے اور لیڈر کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ فالوور کو چوز کرنا ہے کہ اس نے اپنا لیڈر کس کو چوز کرنا ہے۔ کوئی بھی ہو سکتے سے مراد وہ لیڈر کا مطلب کیا ہے؟ گائیڈ کرنے والا، رہنمائی کرنے والا۔ تو لیڈر موسیٰ بھی تھے، لیڈر فرعون بھی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بھلائی کی طرف لیڈر تھے، لیڈ کرنے والے تھے اور اپنے لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانے والے تھے، اور فرعون اس کا انجام کیا ہوا؟ اور اس نے کیا کیا؟ اس نے برائی کی طرف لیڈ کیا، لوگوں کو آگاہی دی برائی کی طرف لگایا، تو اس کا انجام کیا ہوا؟ دونوں لیڈرز کے پیروکاروں میں سے کون بچا، کون غرق ہوا؟ یہ اس کا فیصلہ آپ بخوبی کر سکتے ہیں، اس کا اندازہ آپ بخوبی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم جو اللہ نے عطا کی ہے اس کے مطابق فیصلے کرنے کی بھی توفیق عطا کرے، اور سچے طور پر صحیح معنوں میں اچھے لیڈر کو چوز کرتے ہوئے اس کی پیروی کی توفیق عطا کرے۔ اور بے شک پیر کامل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور ان تک پہنچانے کے لیے ہمیں جن رہنماؤں کی ضرورت ہے کہ جو ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کی سنت، ان کے عمل کی طرف موڑ دیں، ہمیں اس کو بھی سوچ سمجھ کے دیکھنا ہے کہ کیا وہ خود سنت پر عمل کرنے والا ہے؟ کیا وہ جو کہتا ہے کہ میں حالات بدل دوں گا، میں تمہارے بھی، تمہارے ملک کے بھی، تمہارے گھر کے بھی، تمہارے شہر کے بھی، کیا وہ اس پر قادر بھی ہے؟ کیا وہ قادر کس طرح سے ہے کہ کیا وہ سنت پر عمل کرنے والا ہے؟ اگر تو وہ سنت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر اور قرآن پر کاربند ہے تو وہ بالکل، اللہ بھی فرماتا ہے نا کہ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہیں بدل سکتے۔ تو وہ شخص جو کہ عہد رکھتا ہے بدلنے کا، کیا وہ خود کو بدل چکا ہے؟ کیا وہ اس میں یہ ایبلٹی ہے کہ وہ قرآن اور سنت کو، اس کے تمام احکامات کو کیچ کرتے ہوئے عمل کرتا ہے، اور اسی کی وجہ سے نہ صرف خود وہ جہنم سے بچنے کا سامان پیدا کرے بلکہ اپنے فالوورز کو بھی اسی راستے پر چلنے کا حکم دے رہا ہے، اور وہی راہ دکھا رہا ہے جو سیدھی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس چیز پر غور کرنا ہے۔ یقدم قومہ یوم القیامۃ فاوردہم النار وبئس الورد المورود۔ اب یہاں پر کیا ذکر ہے؟ پڑھیے گا۔ فرعون قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے ہوگا، پھر انہیں دوزخ میں لا اتارے گا، اور وہ اترنے کا کیا ہی برا گھاٹ ہے۔ تو ابھی جس بات پہ میں نے ڈیٹیل میں ابھی بات کی ہے، یہ وہی بات ہے کہ وہ لیڈر جو کہ جس کی پیروی کرتے ہوئے ہم نہیں دیکھتے، آنکھیں بند کر کے کرتے ہیں، وہ فرعون جیسے، فرعون کی پیروی کرنے والے ہوں، یا وہ فرعون کی روش پر چلنے والے متکبر لوگ ہوں، تو جس طرح فرعون کا انجام اللہ رب العالمین نے فرمایا خود تو جہنم میں جائے گا ہی، ساتھ اس کی قوم کے لوگ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ تو اسی طرح پیشوا وہ
وہی بہتر ہوتا ہے جو کہ جنت کا راستہ دکھاتا ہے اور خود جنت میں جاتا ہے اور لے کر بھی جاتا ہے۔ اس کے بعد وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اس دنیا میں اور قیامت کے دن ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی۔ استغفر اللہ، کیا ہی برا انعام ہے جو انہیں ملا۔ یہ بستیوں کی خبریں ہیں جو ہم تمہیں سناتے ہیں، ان میں سے کوئی ابھی قائم ہے اور کوئی کاٹ دی گئی۔ کوئی ابھی قائم ہے سے کیا مراد ہے اور کاٹ دی گئی سے کیا مراد ہے؟ اب یہاں پر آپ نے تھوڑی دیر کے لیے ویڈیو کو پوز کرنا ہے اور سوچنا ہے کہ جتنی قوموں کا ذکر ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں سورۃ الاعراف میں بھی اور سورۃ ہود میں بھی، ان میں قائم رہنے والی تو کوئی بھی نہیں تھی، سب کی سب تباہ ہو گئی اور ہر نافرمان قوم تباہ کر دی جاتی ہے۔ تو اس سے کیا مراد ہے کہ کوئی ابھی قائم ہے اور کوئی کاٹ دی گئی۔ اس سے مراد یہ ہے، قائم سے مراد کہ کچھ کے آثار باقی ہیں اور وہ آثار بھی عبرت کے لیے ہیں تاکہ مومنین وہاں سے گزریں تو عبرت حاصل کریں۔ اور اس دور کے کفار قریش جو کفار مکہ تھے، ان لوگوں کو بھی اس چیز کے بارے میں اس آیت کو سامنے رکھا جائے تو بتایا جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے جتنی قومیں گزر چکی، کچھ کے آثار ابھی باقی ہیں تاکہ چلو پھرو اور دیکھو، عبرت حاصل کرو۔ اور کچھ کاٹ دی گئی ہیں، کاٹ دی گئی سے مراد جڑ سے ختم کر دینا، نام و نشان بھی باقی نہ رہنا، نہ اولاد باقی رہنا، نہ جس جگہ پر وہ رہتے تھے اس جگہ کا آباد رہنا۔ میں نے آپ کو بحر مردار کا بتایا تھا نا، اس میں سے ابھی بھی دھوئیں اٹھتے ہیں اور اس کے قریب کوئی بھی مخلوق آباد نہیں ہے۔ تو ایسی وہ نافرمان قوم تھی قوم لوط کہ اب تک اس جگہ پر پھٹکار ہے اور کوئی نہیں داخل ہو سکتا، اور ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے ایسے واقعات کو پڑھ کے۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہ کیا اور وہ خود انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اللہ کے سوا جن معبودوں کی عبادت کرتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہ آئے۔ جب تیرے رب کا حکم آیا تو انہوں نے ان کے نقصان ہی میں اضافہ کیا۔ اب یہاں رب کے حکم سے مراد عذاب کا دن ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا گیا رب العالمین کی طرف سے کہ میں نے ان کی جانوں پر ظلم نہیں کیا، یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، اور یہ جتنے جھوٹے سہارے انہوں نے قائم کر رکھے تھے اللہ کے سوا، تو جب آڑا وقت آیا، جب مشکل دن آیا، جب رب کی طرف سے عذاب آیا، تو یہ تمام کے تمام جھوٹے سہارے جن پر انہوں نے اعتماد کیا تھا وہی ان کی بربادی کا باعث بنا۔ آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک کر کے تمام گرتے گئے، ناپید ہوتے گئے۔ آڑے وقت میں کوئی بھی معبود ان کے کام نہیں آیا ان کا بنایا ہوا، اور ان کے جتنے بھی جھوٹے منگرت معبود ہیں وہی ان کے عذاب کا سبب بنے۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوا کہ اور تیرے رب کی گرفت ایسی ہی ہوتی ہے کہ جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے جبکہ وہ بستی والے ظالم ہوں، بے شک اس کی پکڑ بڑی شدید اور دردناک ہے۔ اب یہاں پر کیا ہے، ارشاد ہوا کہ گمراہ لوگ یہاں پر اپنی اصلاح کر لیں۔ ہم ہر دور میں آنے والے ہم سمیت جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ کیا ارشاد ہے، رب فرما رہا ہے کہ تیرے رب کی گرفت ایسی ہی ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے جبکہ وہ بستی والے ظالم ہوں، بے شک اس کی پکڑ بڑی شدید اور دردناک ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، اِنَّ بَطْشَ رَبِّکَ لَشَدِیدٌ، اسی پکڑ سے ہم بے خوف ہوئے پڑے۔ رب فرماتے جب پکڑتا ہوں تو چھوڑتا نہیں ہوں۔ اِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ، بے شک اس میں اس کے لیے نشانی ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے۔ اور وہ ایسا دن ہے جس میں سب لوگ اکٹھے ہوں گے، اور وہ دن ایسا ہے جس میں ساری مخلوق موجود ہوگی، اور ہم اسے پیچھے نہیں ہٹاتے مگر ایک گنی ہوئی مدت کے لیے۔ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، اس سے کیا مراد ہے، اس سے پہلے آیت کے پچھلے حصے پر بات کر لیتے ہیں کہ وہ ایسا دن ہے جس میں سب لوگ اکٹھے ہوں گے، اور وہ ایسا دن ہے جس میں ساری مخلوق موجود ہوگی۔ قیامت کے دن تمام مخلوقات، تمام انبیاء کی امتیں، تمام کے تمام لوگ جمع ہوں گے، وہ بدلے کا دن ہے، اور رب العالمین مالک یوم الدین ہے۔ اور اب فرما رہا ہے کہ وَمَا نُؤَخِّرُهُ، اور ہم پیچھے نہیں ہٹاتے اسے مگر ایک گنی ہوئی مدت کے لیے۔ کسے نہیں پیچھے ہٹاتے؟ یعنی ہر ایک کے لیے موت کا دن اور ہر نفس کے لیے قیامت کا دن یہ طے ہیں جو کہ ہونے ہی ہیں، اور اس کے لیے مقررہ مدت بھی طے ہے جس سے نہ ایک گھڑی موت آگے آنی ہے نہ پیچھے آنی ہے، اور قیامت کا دن بھی جو وقت، جو لمحہ، جو گھڑی طے ہے اسی دن ہی قیامت آنی ہے۔ ٹھیک ہے، اور
اس کے بعد جو آگے ارشاد ہوا اس کے ساتھ ہی اس آیت کو جوڑتے ہیں، پھر آپ کو بہتر سمجھ آئے گی۔ جب وہ دن آئے گا تو کوئی شخص اللہ کے حکم کے بغیر کلام نہ کر سکے گا، تو ان میں کوئی بدبخت ہوگا، کوئی خوش نصیب ہوگا۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کلام نہیں کر پائے گا۔ اس سے بھی مراد یہی ہے کہ جب کسی انصاف کرنے والے کی بارگاہ میں جایا جاتا ہے نا، تو پھر سب کا مقدمہ برابر کا سنا جاتا ہے، سب کے دلائل برابر کے دیکھے جاتے ہیں اور پھر فیصلہ لیا جاتا ہے، اور کوئی بھی اپنی مرضی سے، اپنی من چاہی عادت کی وجہ سے، اپنی من چاہی خواہش کی وجہ سے کبھی بھی وہ نہ مکر سکے گا، نہ اپنا گناہ کسی اور پہ ڈال سکے گا۔ تو وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور وہ جو بے حد انصاف کرنے والا مالک ہے، اس کی بارگاہ میں بھی جب سب اکٹھے کیے جائیں گے تو یہی ہوگا کہ ہر ایک کو اپنا اپنا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، کسی پر ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں ہوگی، اور تمام کے تمام ان میں سے کچھ ان میں سے شقی اور کچھ ان میں سے سعید ہوں گے، کوئی بدبخت ہوں گے، کوئی خوش نصیب ہوں گے۔ بدبخت وہ جس نے دنیا میں گمراہی مول لی اور آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور خوش نصیب وہ جو کہ اللہ کے احکامات پر چلا، اس کے انبیاء کی عزت و تکریم کرتے ہوئے ان کی سنت پر عمل کیا۔ تو جو بدبخت ہوں گے تو وہ تو دوزخ میں ہوں گے، وہ اس میں گدھے کی طرح چلائیں گے، استغفر اللہ، اور اس میں تب تک رہیں گے جب تک آسمان و زمین رہیں گے، مگر جو تمہارا رب چاہے، بے شک تمہارا رب جو چاہتا ہے وہی کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر ارشاد ہوا نا، زفیر و شہیق، گدھے کی آواز کی طرح چیخنا اور چلانا۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ جب گدھا ہینکتا ہے نا، جب آواز نکالتا ہے، تو اس کی ابتدائی آواز کو زفیر کہتے ہیں جو بلند ہوتی ہے، اور اس کی آخری آواز کو شہیق کہتے ہیں جو نسبتاً پہلی آواز سے آہستہ ہوتی ہے۔ استغفر اللہ، قرآن کریم میں ہے نا، سب سے زیادہ بری ترین آواز بھی گدھے کی ہے، اور اہل جہنم جب چیخیں گے تو ان کی آواز کو گدھے کی آواز سے تشبیہ دی گئی، اور وہ سینے سے نکلتی ہوئی جب ان کے محسوس ہوگی نا، تو ایسی ان کی جو بلند آواز سے ان کے چلانے کو زفیر، اور آہستہ آہستہ جب وہ نالہ و فریاد کریں گے تو اس کو شہیق سے تعبیر کیا گیا ہے، گدھے کی آواز سے، زفیر سے اور شہیق سے، کس طرح سے اس کو، استغفر اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اعمال کو ہمیں بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور یہ آیت میں جو ذکر ہے نا، اور اس میں وہ تب تک رہیں گے جب تک زمین اور آسمان رہیں گے۔ اس سے مراد یہ والے زمین و آسمان نہیں ہے جس میں ہم رہتے ہیں، کیونکہ یہ تو قیامت آنے میں سب سے پہلے فنا کر دیے جائیں گے، پھر عالم حساب کتاب جو ہے وہاں پر ہم جائیں گے اور حساب کتاب شروع ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس سے مراد اس وقت کی وہ ایریا ہے جس میں وہ والا عالم ہے، وہ والی دنیا ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ابدی ہوں گے، وہ والے آسمان، وہ والی زمینیں مراد ہیں، یہ زمین اور یہ آسمان اس سے مراد نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ اور وہ جو خوش نصیب ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان اور زمین رہیں گے، یعنی ابدیت کی دنیا ہے وہ، مگر وہ جو تمہارا رب چاہے، یہ ایسی بخشش ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ تو ان بتوں کی عبادت کرنے والوں کے بارے میں شک میں نہ پڑنا، یہ ویسے ہی عبادت کرتے ہیں جیسے پہلے ان کے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے، اور بے شک ہم انہیں ان کا پورا حصہ دیں گے جس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ پورا حصہ دینے سے مراد یہاں پر عذاب میں، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی تخفیف نہیں ہوگی، ہر عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اے سننے والو، یہ جو بتوں کے پجاری ہیں، یہ جب ان کو پوجیں تو تم کسی شک میں نہ پڑنا، کیونکہ ان کے باپ دادا بھی ایسے گمراہ تھے، یہ ان کی پیروی کرتے ہوئے گمراہ ہو رہے ہیں، عقل کا استعمال نہیں کر رہے، شعور کا استعمال نہیں کر رہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دیا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔